یہ مزار حضرت احمد ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، جو کہ سلطان محمود غزنوی کے ایک غلام تھے۔ یہ مزار رنگ محل لاہور میں مشن ہائی اسکول کے پاس جامع مسجد حضرت احمد ایاز کے اندر واقع ہے۔ اس مزار کے علاوہ مسجد کے وضو خانے کے پاس 2 قبریں اور موجود ہیں، جن میں سے ایک قبر میاں فضل حسین اور دوسری قبر حاجی عبدالاحد بٹ صاحب کی ہے، جو کسی زمانے میں اس مسجد کے امام تھے۔ علامہ اقبال نے محمود اور ایاز کے بارے میں ایک شعر کہا تھا جو کہ بڑا مشہور ہوا۔ آج بھی اس شعر کی مثال دی جاتی ہے۔ وہ شعر یہ تھا: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ شعر اصل میں اسلامی مساوات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی بھی شخص کو صرف ذات پات کی وجہ سے کسی دوسرے شخص پر عزت نہیں دی جا سکتی۔ جو شخص جتنا نیک، عبادت گزار اور پرہیزگار ہوگا، وہ اتنا ہی مقام و مرتبے میں اونچا ہوگا۔ یہ شعر مزار حضرت احمد ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ سلطان جانتا تھا کہ حالات نے احمد ایاز کو ایک غلام بنا دیا ہے، حقیقت میں وہ ایک بڑے عہدے کا مستحق ہے۔ اس لیے پہلے سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو اپنی افواج کا سپہ سالار بنایا اور اس کے بعد لاہور کا حاکم تک بنا دیا تھا۔ ایاز کی ہر دل عزیزی اور ترقی دیکھ کر سلطان محمود غزنوی کے درباری امراء اور وزراء ایاز سے حسد کرنے لگے تھے اور بادشاہ کو ایاز کے خلاف بہکانے لگے۔ ان لوگوں نے سلطان محمود غزنوی کو کہا کہ ایاز آپ کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس لیے ایک بڑا خزانہ اپنے مکان کے تہہ خانے یعنی بیسمنٹ میں جمع کر رہا ہے۔ جو ہی ایک بڑا خزانہ جمع ہوگا، وہ آپ کے خلاف بغاوت پر اتر آئے گا۔ لوگوں کی باتیں سن کر سلطان محمود غزنوی شک میں پڑ گیا، چنانچہ اس نے ایاز کو بلایا اور پوچھا کہ تہہ خانے اور خزانے کا کیا راز ہے۔ ایاز نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی بہت کوشش کی، مگر سلطان محمود غزنوی کو یقین نہ آیا۔ اس نے ایاز کو اپنے ساتھ اس تہہ خانے میں جانے کو کہا، جس پر ایاز سلطان محمود غزنوی کو تہہ خانے میں لے گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے تہہ خانے میں جا کر دیکھا کہ ایک بڑے سے پتھر پر ایک صندوق پڑا ہوا ہے جس پر تالا لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان کا شک یقین میں بدل گیا اور وہ سوچنے لگا کہ واقعی ایاز میرے خلاف کوئی سازش تیار کر رہا ہے۔ مگر جب ایاز نے سلطان کے حکم پر صندوق کو کھولا تو اس میں سے ایک پرانا کرتا، ایک ٹوٹی ہوئی جوتی اور ایک چھڑی کے علاوہ کچھ بھی نہ نکلا۔ یہ چیزیں دیکھ کر سلطان محمود غزنوی کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے ایاز سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایاز نے سلطان محمود سے کہا کہ میں آج اگرچہ ایک بڑے عہدے پر کام کر رہا ہوں، مگر میں آج تک اپنے ماضی کو نہیں بھولا۔ مجھے یاد ہے کہ کبھی میں اس چھڑی سے بکریاں چرایا کرتا تھا، پرانا کرتا اور ٹوٹی ہوئی چپل پہنتا تھا۔ اپنے ماضی کو یاد رکھنے کے لیے میں ان چیزوں کو روزانہ دیکھنے آتا ہوں تاکہ میرے اندر بڑے عہدے کا غرور و تکبر پیدا نہ ہو اور مجھے کوئی انسان چھوٹا نہ لگے اور میں سب انسانوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر سکوں۔ سلطان محمود غزنوی کو اپنے غلام ایاز پر اندھا یقین تھا۔ ایک دفعہ اس نے عجیب و غریب طریقے سے ایاز کا امتحان لیا۔ سلطان محمود غزنوی نے
ایک بیش قیمتی ہیرا منگوایا اور اس کے ساتھ ایک ہتھوڑا بھی تھا۔ پھر اس نے اپنے تمام درباری امراء اور وزراء کو باری باری بلایا اور کہا کہ یہ ہتھوڑا اٹھاؤ اور اس ہیرے کو توڑ ڈالو۔ کسی شخص نے بھی ہیرے کو نہ توڑا، بلکہ یہ کہنے لگے کہ یہ ہیرا بہت قیمتی ہے، اگر ٹوٹ گیا تو بہت نقصان ہوگا، آپ کو اپنا فیصلہ بدل لینا چاہیے۔ سب سے آخر میں ایاز کو بلایا گیا۔ پھر سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو حکم دیا کہ ہیرے کو توڑ ڈالو۔ ایاز نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ہتھوڑے کو پکڑا اور ہیرے پر دے مارا، جس سے ہیرا پاش پاش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر درباریوں نے بہت ہنگامہ اور شور و غل مچایا اور بادشاہ کے کان بھرنے لگے کہ اس غلام میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس نے آپ کا بہت بڑا نقصان کر دیا ہے، اب یہ ایک کڑی سزا کا مستحق ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا، میرا اتنا بڑا نقصان کر دیا؟ ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میرے لیے آپ کا حکم ہی سب باتوں سے بڑھ کر ہے اور میرے لیے آپ کی خواہش کو پورا کرنا ہی سب سے قیمتی چیز ہے۔ یہ جواب سن کر سلطان محمود غزنوی بہت خوش ہوا اور اس نے درباریوں کو کہا کہ تم سب میں اور ایاز میں یہ فرق ہے، ایاز میرے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے، چاہے اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو، جبکہ تم لوگ ہر چیز میں نفع و نقصان دیکھتے ہو۔